ولي والصلاة على نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ میں مشکور ہوں اپنے برادر اصغر جناب مولانا نعمان صاحب کا، جنہوں نے یہاں پہ دعوت دی۔ 20 منٹ کا مجھے ٹائم ملا ہے، جنہوں نے اپنی ذہانت اور فطانت زمانہ طالب علمی میں ہی نہ صرف طلباء میں بلکہ اساتذہ کے درمیان میں بھی منوایا، جو کہ زمانہ طالب علمی سے ایک متحرک اور چاقو چبند اور اپنے ماحول کو سنوارنے والے اور تربیت کرنے والے کی حیثیت سے رہے جہاں بھی رہے، اور ان کی کارکردگی بھی میں نے دیکھی ہے، اور ان کے لیے یہ خصوصاً آپ کے لیے جملہ بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک متحرک انسان دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سے کام لیں۔ ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان میں علوم اسلامیہ جہاں بھی پڑھائے جاتے ہیں یہ بندہ پڑھا سکتا ہے، لیکن ٹریک بنا کے دینا آپ کا کام ہے۔ اور اس کے بعد قبلہ شاہ جی اور برادر اصغر جناب حافظ اجمل صاحب، حافظ حمزہ صاحب، اور جن کا ہم نے واقعی ہی نمک کھایا جناب برادر اصغر حسیب صاحب اور جناب حسن صاحب و جملہ مہمانان گرامی، جن کے ناموں سے میں ناواقف ہوں، جن کے نام مجھے آتے تھے میں وہ لے لیے۔ عنوان گفتگو ہے کہ جنت آپ کے دائیں ہاتھ کا بلکہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ نعتیں اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، یا جنت کو میں چولہے پاواں۔ علماء نے ان کی بڑی تردید کی ہے کہ اللہ کے رسول دوزخ سے پناہ مانگتے رہے اور جنت کے خواہش مند رہے، لیکن ایسی نعتیں پڑھنا ہمیں ہرگز نہیں چاہیے، ایسی نعتیں ہمیں ہرگز۔ لیکن ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا، پچھلی دفعہ میں آیا کہ قرآن پاک سب سے پہلا درجہ ہے پڑھنے کا، پھر اسے سمجھنے کا، اور پھر تدبر کا، پھر تعمل کا، پھر پانچواں جو درجہ ہے آگے پہچانے کا۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ یہدی للتی ہی اقوم، جو آپ کو سب سے سیدھا رستہ بناتی ہے۔ اقوم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے سیدھا رستہ، جس میں ذرا بر بھی پگڈنڈی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں۔ اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ عمل جو ہے، عمل ہی کے لیے قرآن پاک ہمارے پاس آیا ہے۔ عشق رسول جو ہے، عشق رسول اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، تو ہمیں مختلف دنیا میں مراتب نظر آتے ہیں۔ عشق رسول، عاشق رسول یہ آج کی اختراع ہے، کتب قدیمہ میں یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر یہ آج کی اصطلاح ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے کچھ پہلے سے بڑھ کے کرنا پڑے گا، پہلے سے بڑھ کے کرنا پڑے گا۔
کیونکہ بندہ مومن جو ہے وہ ساری کی ساری ایمانیات پہ ایمان لے کے آتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا جو ہے اہتمام کرتا ہے، لیکن جو عاشق رسول اگر ہم کہلوائیں گے تو ہمیں کچھ پہلے سے زیادہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوائیں گے تو پہلے سے کچھ زیادہ کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو ہے سب سے پہلا درجہ ہے عمل کا، کہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور عمل تو ہر مومن کرتا ہے، لیکن جب آپ عاشق رسول کہلوائیں گے عام مومنوں سے بھی بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، تو پھر آپ کو دوسروں سے ہٹ کے کچھ کرنا پڑے گا۔ اور ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہے، غلام پیچھے پیچھے ہے اور آقا آگے ہے۔ آقا کو دیکھتے ہیں کہ رستے پہ جا رہے آگے ایک پتھر آتا ہے۔ پتھر، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو عاشق رسول کہلواتے ہیں وہ ان چیزوں پہ بھی عمل کرتے ہیں جن کے اوپر عمل کرنا نہ فرض ہوتا ہے نہ واجب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ضروری نہیں ہوتا، لیکن ان مستحبات پہ بھی وہ عمل ایسے کرتے ہیں جیسے فرائض پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب جو غلام ہیں وہ دیکھتے ہیں آگے پتھر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں، پتھر کو ٹھوکر کھاتے ہیں، جب ٹھوکر کھاتے ہیں گرنے کے قریب ہوتے ہیں، گرنے کے قریب ہوتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر اپنا رستہ پکڑ لیتے ہیں۔ غلام سوچتے ہیں کہ رستہ دائیں جانب بھی ٹھیک تھا، بائیں جانب بھی ٹھیک تھا، لیکن سمجھ سے باہر جو رستہ ٹھیک نہیں تھا، جہاں پہ پتھر پڑا ہے اسی رستے پہ آپ گزرے، ٹھوکر کھائی، گرنے کے قریب ہوئے، پھر سنبھلے، پھر اپنا رستہ لیا، لیکن خیال میں آیا کہ شاید آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے غور نہیں کیا، اس وجہ سے ٹھوکر کھائی، گرنے کے قریب ہوئے اور پھر سنبھلے، پھر آگے چل دیے۔ دوسرا دن آتا ہے، وہی رستہ ہے، وہی رستہ ہے، وہی پتھر رستے میں پڑا ہوا ہے، پھر اس پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، گرنے کے قریب ہوتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر اپنا رستہ لیتے ہیں۔ پھر غلام سوچتے ہیں کہ شاید کل میں سمجھا کہ توجہ نہیں کی، آج بھی بالکل ویسے کیا۔ پھر انہوں نے اس بات کو اپنے ذہن سے محو کیا کہ شاید آج بھی توجہ نہیں کی ہوگی۔ تیسرا دن آتا ہے، وہی رستہ ہے، وہی پتھر ہے، اسی پتھر سے ویسے ہی ٹھوکر کھاتے ہیں، گرنے کے قریب ہوتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر رستہ لیتے ہیں۔ غلام بولتے ہیں، کہتے ہیں آقا سمجھ میں نہیں آئی، پہلے دن میں نے سوچا کہ شاید آپ نے توجہ نہیں کی ہوگی، دوسرے دن میں نے سوچا کہ شاید آپ کا خیال کہیں اور ہوگا، ٹھوکر لگ گئی ہوگی، آج تیسرا دن ہے، وہی رستہ ہے، وہی پتھر ہے، اسی پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہو، گرنے کے قریب ہوتے ہو، سنبھلتے ہو، پھر اپنا رستہ لیتے ہو۔ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے غلام سن، یہی رستہ تھا، جس طرح تو میرے پیچھے آ رہا، بالکل ایسے ہی ہاتھ باندھ کے میں اللہ کے رسول کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ کے رسول اسی رستے سے گزر رہے تھے، یہی رستہ تھا، یہی پتھر تھا، ایسے ہی ٹھوکر لگی تھی اور گرنے کے قریب ہوئے تھے، پھر سنبھلے تھے، پھر رستہ آپ نے لیا تھا، جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں ایسے کر کے گزرتا ہوں۔ یہ ہے عاشق رسول۔ کسی حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے رسول نے جہاں جہاں پر قدم رکھا وہاں وہاں پہ آپ نے قدم رکھنا ہے، کہ فرض نہ واجب، لیکن اداؤں کو اپنایا، اپنے پیغمبر کی اداؤں کو اپنے جسم پہ لاگو کیا اور بتایا کہ واقعی اسے عاشق رسول کہتے ہیں۔ اور یہی ابن عمر مکہ اور مدینہ، شاہ جی بیٹھے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت ہے،
اور 400 کلومیٹر کی مسافت ہے مکہ اور مدینہ کی، اور اس کے درمیان کا مطلب ہے 200 کلومیٹر۔ اس دور میں حضرت عبداللہ ابن عمر چل کے جاتے تھے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنے دور کیوں جاتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی فلسفہ تو سمجھ میں نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ یعنی کہ اداؤں کو اپنانا۔ اسی طرح ایک مکان ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اونٹنی لیتے ہیں اور اس مکان کے گرد اونٹنی گھماتے ہیں۔ اب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھئی کڑی دھوپ ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں یہ مکان کے گرد مسلسل اونٹنی گھما رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ معاملے اور قصے کا تو مجھے بھی نہیں پتا۔ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ یعنی کہ اداؤں کو، اب تربیت جو ہے بڑی معنی خیز ہے۔ یہ کہاں سے، یہ سارے واقعہ کسی ابن عمر کے کہاں سے سیکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے۔ معاملہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ عبداللہ کو، جن کو ابن عمر کی کنیت دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ چھری لے کے آؤ، چھری لے کے آؤ۔ تو بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان گھر میں کینچی موجود ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تم کو کہا چھری لے کے آؤ۔ تو پوچھتے ہیں کیوں، جب کینچی موجود ہیں؟ تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے کرتے دیکھا ہے، میں نے ایسے کرتا۔ اب جب یہ صفات آپ اپنا لیں گے، قرآن کے اوپر عمل، احادیث کے اوپر عمل، اپنے پیغمبر کی باتوں کے اوپر عمل، تو پھر کیا ہوگا؟ جب حافظ قرآن بنے گا تو شان یہ ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من اکرام اللہ تعالی، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، کہ ایسا حافظ قرآن جو باعمل ہے، اس کے استاد نے صرف اس کو پڑھایا نہیں بلکہ ان کو عمل کرنا بھی سکھایا ہے، بتایا ہے کہ بیٹا جب گھر میں جائیں تو سلام آپ نے کہنی ہے، والدین کا کہاں ماننا ہے، ساتھ ساتھ تربیت بھی اس کے خون میں شامل کی ہے۔ تو ایسے حافظ قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اور صرف ثواب نہیں بلکہ ایسے حافظ قرآن کو دیکھنا اللہ کی عزت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور پھر دنیا میں اسے کتنی عزت ملتی ہے۔ غزوہ احد ہے، بہت زیادہ شہید ہو گئے۔ اب یعنی کہ چلتے پھرتے جو عزت قرآن نے دی وہ یہ ہے کہ ان کو دیکھنا بھی اللہ کی عزت کرنے کے مترادف ہے۔ حافظ قرآن کو دیکھنا اللہ کی عزت کرنے کے مترادف ہے، ان کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب وہ مرگ الموت کے قریب ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو پھر کیا اعزاز ہے۔ جنگ احد میں بہت زیادہ شہداء شہید ہو گئے۔ اب شہداء بہت زیادہ تھے، لباس بہت کم تھا، تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ کیسے دفنایا اور کفنایا جائے، اور لحد میں سب سے پہلے کس کو رکھا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن، آپ مجھے یہ بتائے ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کے سینے میں ہے، کس کے سینے میں سب سے زیادہ قرآن ہے۔ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان کے سینے میں سب سے زیادہ قرآن کس پہ سینے میں ہے؟ قدمہ فی اللحدی، جس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے مقدم بھی اسی کو کیا جائے گا، آگے بھی اسی کو کیا جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اور حضرت ابن عباس، یہ حافظ قرآن کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے۔ اور جب یہ تو تھا دنیا میں دیکھنا عبادت، آپ احادیث کی ایک ترتیب دیکھیں۔
دنیا میں ان کو دیکھنا اللہ کی عزت کرنے کے مترادف. ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن. اور جب وہ مرا تو پورے پروٹوکول سے، اور جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر کیا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. اور کون ابن عباس جس کے علم کے لیے اللہ کے رسول نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے دعا کی. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کی کیفیت کیا تھی کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے ڈھونڈوں. ایک روایت. دوسری روایت اگر سوئی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن سے ڈھونڈوں. جو سب سے پہلے اس قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضربا اصحاب بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خباءہ علی قبر وہو لا یحسب انہ قبر فاذا فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک. اب کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں جاتے رہتے تھے، جنگیں لڑتے رہتے تھے. کسی جنگ پہ گئے اور جنگ پہ جانے کے بعد جہاں پہ رات ہوتی وہاں پہ خیمے ڈال لیتے. خیمہ ڈالا، جب خیمے کے اندر ایک صحابی جو ہے قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو پھر اس نے نماز شروع کی. جب نماز شروع کی تو سجدے میں جاتے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں تو بالکل اس کی پیشانی جو ہے زمین پہ رکھی ہوئی ہے. تو دیکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر سے فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. سنتے کیا ہیں کہ زمین کے اندر ایک انسان ہے، انسانی آواز آ رہی ہے اور تبارک اللہ یعنی کہ سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اب وہ صحابی جو ہے بڑے پریشان ہوئے، نماز مکمل کرتے ہیں، بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، سارا معاملہ سارا قصہ سناتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں نے خیمہ لگایا تھا، خیمے میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز جب سجدے میں گیا تو نیچے سے زمین کے اندر سے آواز سنتا ہوں، قرآن پاک کی آواز آتی ہے. اللہ کے رسول آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر. کہ یہ منع کرنے والی ہے، یہ نجات دینے والی ہے. یہ سورہ ملک تو عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے. یعنی کہ جو قرآن پاک سے منسلک رہتا ہے قبر میں قرآن پاک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ان کا ساتھ دیتا ہے. یعنی کہ دنیا میں جب تک وہ حافظ قرآن ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کی عزت کرنا اللہ کی. آپ یہ نہ دیکھیں یہ کس کا بچہ ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کے سینے میں کیا ہے. جب وہ مرنے لگتا ہے تو سب سے مقدم اس کو کیا جاتا ہے. جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قرآن پاک اس کا ساتھ دیتا ہے. اب آخری حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ساتھ کہاں تک دیتا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس حدیث میں حدیث مبارکہ اور ترجمہ سناؤں گا. حضرت بریدہ کہتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فسمعتہ میں سنتا ہوں ان القرآن یلقا صاحبہ یوم القیامت کہ جو قرآن پاک ہے اپنے پڑھنے والے کو، اپنے صاحب کو، اپنے زبانی یاد کرنے والے کو یلقا یوم القیامت وہ قیامت کے دن ملاقات کرے گا. ملاقات کب کرے گا؟ قیامت تو بہت بعد میں آئے گی. ملاقات کب کرے گا؟ حین ینشق عنہ القبر جب اس کی قبر کو کھولا جائے گا. اب دیکھیے قبر میں بھی قرآن پاک اس کے ساتھ تھا، قرآن پاک نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن جب قبر کو کھولا جا رہا ہے اس وقت بھی قرآن پاک اس کے پاس کھڑا ہے. حین ینشق عنہ القبر جب قبر کھولی جائے گی تو کہے گا کیا؟ فیقول تعریفنی قرآن پاک کہے گا کہ کیا تو نے مجھے پہچانا، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ اور
اس کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کر رجل الشاحب الذی، ایسا آدمی جس کا رنگ سرخ ہو چکا، زرد ہو چکا۔ یہاں پہ میں تحمل مزاجی سے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب قبر کھولی جائے گی تو ایک آدمی کھڑا ہوگا، اس کے قبر کھولنے سے پہلے ہی وہاں پہ کھڑا ہوگا، اور اس آدمی کا رنگ جو ہے زرد ہوگا۔ کر راجولی، ایسے آدمی، کر راجولی شاہبی، شاہب کا مطلب ہوتا ہے زرد رنگ والا، کہ زرد رنگ والا کیا مطلب؟ بھئی حدیث مبارکہ میں قرآن پاک کو کسی آدمی سے تشبیہ دینا اور پھر اس کا زرد رنگ بتانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کہ تم دفنائے گئے ہو اس وقت کا یہ انتظار کر رہا ہے، صاف مطلب ہے۔ ورنہ قرآن پاک کا رنگ کہاں پہ زرد ہوتا ہے؟ قرآن پاک آدمی کی شکل کہاں اختیار کرتا ہے؟ صرف سمجھانے کے لیے کہ آج تم قرآن پاک کا ساتھ دو، قرآن پاک تم کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا۔ جب وہ بندہ دیکھے گا کہ سامنے قرآن پاک ہے، کر رجل الشاحب، اس کا رنگ جو ہے زرد ہے، تو وہ قرآن پاک کہے گا اتعرفنی، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ فیقول ما عارفک، وہ کہے گا میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ وہ قرآن پاک آگے سے کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ وہ آگے قرآن کہے گا کون سا قرآن؟ وہ قرآن جس نے تیری گرمی کے دنوں میں تیری آنکھوں کو سیراب کیا، یعنی کہ جب تو قرآن پڑھتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تو یہ کب باتیں ہیں؟ جب آپ کو قرآن پاک کی سمجھ ہو۔ المیہ تو یہ ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگر اقبال روتے ہیں دانشور ہونے کی وجہ سے تو ہمیں کیوں نہیں آنسو آتے؟ یہ ہمیں، اور پھر کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تیری راتوں کو جگایا۔ آج سب لوگ اپنے یعنی کہ اجرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور تو میرے پیچھے آ جا۔ یعنی کہ جب سے وہ دفنایا گیا قرآن پاک وہاں پہ کھڑا ہے، قبر کو کھولا گیا، قرآن پاک کھڑا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو میرے پیچھے آ جا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا قرآن پاک۔ تو اپنی بات منوانے کے بعد آخری میں آپ کو حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ سنا دیتا ہوں۔ جو میرا ٹاپک تھا کہ جنت آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اگر قرآن پاک پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ فَيُعْتَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ، بادشاہی اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگی۔ فَيُعْتَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ، بادشاہی اس کے دائیں ہاتھ میں۔ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، اور جنت اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، اور جنت جو ہے اس کے وَيُودَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور اس کے سر پہ وقار کا، عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اور وَيُودَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، اور اس کے والدین کو 2 حلے پہلائے جائیں گے۔ وہ جب کہیں لا يقوم لهم الدنیا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پوری دنیا بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ لا يقوم لهم الدنیا، ان دونوں حلوں کی جو قیمت ہے پوری دنیا مل کے نہیں بن سکتی۔ وہ کہیں گے بیما کسینا، ہم کو یہ کیوں پہنایا گیا؟ تو ان کو بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنِ، کہ تمہارے بیٹے نے حفظ القرآن کیا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک آخری بس جملہ دیتا ہوں، اور جس نے کروایا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس نے کروایا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ حقیقت بات ہے، اس کا درجہ اس سے بھی آگے ہوگا، وہاں پہ بھی وہ اس کا استاد ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بڑی ہی یعنی کہ خوشی کی بات ہے، آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں کہ 100 حافظ ہیں، بیچ میں ایک کو بھی قرآن پاک نہیں آتا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بچہ فارغ ہوا، اسی نے تراویحیں پڑھائی، بڑی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے کہ جو فارغ ہوا یہاں پہ اسی نے تراویحیں پڑھائیں، اور پھر ناظرۃ القرآن کے 5 بچے، اور پھر کورس، اور پھر صبح جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ۔ یقین جانیے یہ بندہ بہت محنتی ہے، آپ اس کی قدر کریں۔ علمی میدان میں آپ کو پیچھے نہیں چھوڑنے لگا،
کم از کم آپ کے نماز روزے کو اچھی، آج 40 سال ہو گئے نماز ہی نہیں آتے، 40 سال ہو گئے نماز کے مسائل نہیں آتے. یہ آپ کی ان چیزوں کے اوپر بھرپور توجہ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.